أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بیان کرنا ضرب یضرب عام طور پر طالب علموں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہے مارنا، لیکن اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر یضرب کا معنی بیان کرنا۔ مثلا ما، کوئی بھی مثال، ماں کی وجہ سے عموم پیدا ہو گیا، مزید کسی قسم کی بھی مثال۔ بعوضۃ، اس کو ماں قبل سے بدل بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کو مفعول ثانی بھی کہہ دیں۔ بعوضۃ مچھر، فما فوقہا، بس جو اس سے بڑھ کر ہو۔ مچھر سے اوپر ہونا دونوں چیزیں مراد ہیں، چھوٹائی میں مچھر سے اوپر ہو یا بڑا ہونے میں مچھر سے اوپر ہو۔ کسی بھی طرح جو مچھر سے اوپر ہے، چاہے چھوٹا ہونے میں چاہے بڑا ہونے میں، اللہ کو اس کی مثال بیان کرنے میں کسی قسم کی آر نہیں۔ اس کا سبب شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے جب قرآن مجید کے اندر مکھی کا ذکر کیا گیا، مکڑی کا ذکر کیا گیا۔ کفار کو قرآن پر اعتراض کرنے کو اور تو کچھ نہ ملا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے، اس کو مچھر، مکھی اور چیونٹیاں، اس کی مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کی ذات تو بڑی ہے، اللہ کو تو بڑی بڑی مثالیں بیان کرنی چاہیے تھی، اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ تو یہ آیت اللہ نے اتار دی کہ اللہ کو اس بات میں کوئی آر نہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی مثال بیان کرے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا۔ چونکہ مرد اور عورت، ان کے درمیان ایک حیا کا پردہ ہوتا ہے۔ سوال ایسا تھا جو خواتین کے خاص مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے اس صحابیہ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ لا یستحیی من الحق، یعنی کہ یہ کلمات انہوں نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ تو گویا کہ یہ آیت ایک ہمارے لیے تربیت بھی بن گئی کہ جہاں کہیں بھی حق بیان کرنا ہو، حق کا مسئلہ پوچھنا ہو، ہمیں یہ آیت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا۔ اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ حق کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے اندر یہ پسند کرتا ہے کہ ان کے اندر حیا ہو۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، ایک صحابی اپنے بھائی کو کہہ رہے تھے کہ تو بہت زیادہ حیا کرتا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس بات کو، حیا ساری کی ساری خیر ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ البتہ ہمارے معاشرے کے اندر حیا کا معنی یہ دیا جاتا ہے کسی غلط کام سے روکنے کے لیے جو ہم مخلوق سے ڈر جاتے ہیں، ہم اس کو بھی حیا کہتے ہیں، حالانکہ یہ حیا نہیں ہوتا، یہ کمزوری ہے۔ حیا یہ ہوتا ہے کہ خلاف شرع، شریعت کے خلاف آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کے دل کے اندر جو ایک انقباض اور ایک گھٹن اور ایک کیفیت جو آتی ہے، جو آپ کو اس کام کے کرنے سے روکتی ہے، اس پر ملامت کرتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔
حیا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے سے رک جائیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے. مومن آدمی وہ ان مثالوں کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کے منافی ہے، وہ کہتا ہے یہ حق ہے اللہ کی طرف سے. اور وہ لوگ کہ جو کافر ہو گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا چاہا ہے ان مثالوں سے. یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مومن آدمی وہ اللہ کی ہر بات کو، اس کے رسول کی ہر بات کو حق کہتا ہے. مطلب اپنی عقل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں سے صحیح اور غلط کا فرق نہیں کرتا. یہی فرق ہے اہل سنت اور معتزلہ کا. معتزلہ وہ فرقہ ہے جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتا ہے. اگر وہ باتیں ان کی عقل کے مطابق ہوں تو اسے تسلیم کرتا ہے، اگر ان کی عقل کے خلاف ہوں تو اسے قبول نہیں کرتا. آج بہت سارے لوگ اسلام کی باتوں کو اپنی عقل کے موافق ہو تو لیتے ہیں، اگر ان کی ناقص عقل کے خلاف ثابت ہوتی ہو بظاہر کوئی بات، کیونکہ حقیقت کے اندر اسلام کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں. ہاں عقلوں کو حیران کر دیتی ہے اسلام کی بات، لیکن عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوتی. تو مومن کا اور غیر کا یہ فرق ہوتا ہے. مومن اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتا، اس کو سمجھ آئے نہ آئے وہ کہتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر. جبکہ کافروں کا طریقہ یہ ہے وہ اللہ کی باتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا مراد ہے اللہ کی. اللہ کی کلام پر اعتراض یہ مسلمان کا طریقہ نہیں. مسلمانوں میں سے جو کوئی ایسا کرتے ہیں ان کو علم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اللہ بہت سو کو اس سے گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب مقصد بیان کیا کہ اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. توجہ سے اللہ تعالیٰ مچھر، مکھی، چیونٹی، مکڑی اس طرح کی مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ کچھ کو گمراہ کرے اور کچھ کو ہدایت پہ رکھے. یہ مقصد ہے ان مثالوں کو بیان کرنے کا. پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قبلہ بدلا اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر آئے گا. تحویل قبلہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے بدلا تاکہ ہم پہچان لیں کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے دین سے پھرتا ہے اور کون ہے جو باقی رہتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی کیونکہ ان مثالوں سے مقصود کچھ کو گمراہ کرنا تھا اور کچھ کو ہدایت دینا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کچھ کو گمراہ کر دے، کچھ کو ہدایت دے دے تو بندے کا تو اس میں کوئی اختیار نہ ہو. تو پھر تو اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، تو پھر بندہ تو قابل ملامت نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ گمراہ اس کے ساتھ صرف انہیں ہی کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں. جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، اللہ اسے گمراہ نہیں کرتا. گمراہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کرتا ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ وہ چیز جو ہدایت بن کر آتی ہے وہی چیز کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو اس کو فطرت سلیم سے دیتا ہے، دل و جان سے قبول کرتا ہے، وہ اس کے لیے اللہ کے قرب کا باعث بنتی ہے. اور وہی چیز اس کے لیے کہ جس کے دل کے اندر خرابی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، وہی چیز اس کے لیے گمراہی کا باعث بنتی ہے.